اللہ اکبر. رات کا کچھ حصہ گزرا، جبرائیل آ گئے، محبوب کو پیغام دیا. محبوب جی اللہ فرماتے ہیں ہجرت کرو، ہجرت کرو، ہجرت کرو. حکم آ گیا ہجرت کا. اب رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بلایا. کس کو بلایا؟ تو میں مختصر کر لوں کیونکہ وقت قلیل ہے، بڑا مختصر، درمیان میں شارٹ کٹ. حضرت علی کو بلایا. کس کو بلایا؟ بولنا بولنا. حضرت علی کو بلایا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا علی، میرا ویر علی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہو گیا ہے، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. علی یہ بسترا تیرے پاس ہے، یہ چارپائی تیرے پاس ہے، یہ محمد کی چادر تیرے پاس ہے، یہ کافروں کی امانتیں بھی تیرے پاس ہیں. کافروں، یہ فلاں کی امانت وہ بھی کافر ہے، یہ درہم فلاں کافر کے ہیں، یہ جناب دینار فلاں کافر کے ہیں، یہ سونا فلاں کافر کے ہیں، یہ کپڑے فلاں کافر کے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اختلاف اپنی جگہ پہ تھا، نظام اپنی جگہ پہ تھا. کافر بھی مانتے تھے محمد صادق امین ہے. کافر بھی مانتے تھے. اپنی امانتیں محبوب کے پاس رکھی، اپنی امانتیں محبوب مدنی کے پاس رکھی. حضور نے ایک ایک کافر کا نام لیا، ایک ایک مشرک کا نام لیا اور بتایا یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے. علی یہ صبح کو امانتیں دے کے مدینے چلے آنا، امانتیں دے کے مدینے چلے آنا. اب یہاں امانت کافروں کی امانتیں علی کے پاس ہے. بستر محبوب کا علی کے پاس ہے، چادر محبوب کی علی کے پاس ہے، چار پائی محبوب کی علی کے پاس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او ایمان والوں، ایمان والوں، نو چکے ریشیوں، کافروں کی امانتیں مولا علی کے پاس، محبوب کا بستر مولا علی کے پاس، محبوب کی چادر مولا علی کے پاس، محبوب کی چارپائی مولا علی کے پاس، محبوب کا کمرہ مولا علی کے پاس. میں پوچھنا چاہتا ہوں خود محبوب کس کے پاس؟ حضور کدھر گئے؟ حضور نے حضرت علی کو خود بلایا اور بلا کے امانتیں ان کے سپرد کی. سپرد کرنے کے بعد فرمایا علی صبح کو یہ امانتیں دے کے چلے آنا. اللہ اکبر. علی نے چادر لی اور سو گئے. بھلا اس حالت کی نیند رنگی، اس حالت میں بھی نیند آتی ہے کہ باہر ننگی تلواریں لے کے 100 آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں موت کے کمرے میں بیٹھا ہوں اور مرنا ہے. باہر لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے. میں پوچھنا چاہتا ہوں علی نیند کیسے آئی؟ فرمایا ساری زندگی ایسی نیند نہیں آئی جو اس رات کے اندر مجھے نیند آئی. علی کیا بات ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا علی امانتیں صبح کو دے دینا، کافروں کو امانتیں دے کے ہمارے پیچھے مدینے آ جانا. مجھے یقین تھا کہ آج کی رات بلکہ مدینے کے پہنچنے تک علی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں مجھے یقین تھا کہ میرے محبوب نے کہا امانتیں دینا اور ہمارے پیچھے آ جانا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے بستر پہ، چادر لی، محبوب باہر نکلے، دیکھا کہ کافر موجود ہیں.
ارد گرد والے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی سارے کافروں کی جماعت موجود ہے، ننگی تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں۔ محبوب نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا باہر تو کافر کھڑے ہوئے، مولا میں کیسے جاؤں؟ فرمایا اللہ اکبر، محبوب پریشان نہ ہو، میں تمہاروں کی حفاظت کرنے والا ہوں، انہی کافروں کے اندر سے تمہیں پار کروں گا۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا محبوب یاسین پڑھ۔ یاسین کو کہا جا رہا ہے یاسین پڑھ، یاسین کو کہا جا رہا ہے یاسین پڑھ۔ وہ کیا نظام ہوگا جب محبوب نے یاسین پڑھی ہوگی؟ فرمایا محبوب، توجہ رکھنا، محبوب جہاں تیرے قدم ہے نا، میں تو کہا کرتا ہوں میرا وجد ہے، میرا ایمان ہے، محبوب کا جس جگہ پہ قدم لگا وہ جگہ پاک ہو گئی۔ اگر مکے میں قدم لگا مکہ پاک، اگر جس گلی میں میرے محبوب کا قدم پڑا وہ گلی پاک، جس جگہ میرے محبوب کا قدم پڑا، بدر میں میرے محبوب کا قدم لگے بدر پاک، احد میں میرے محبوب کے قدم لگے احد پاک، حنین میں میرے محبوب کے قدم لگے، خیبر میں میرے محبوب کے قدم لگے خیبر پاک، عائشہ کے حجرے میں میرے محبوب کے قدم لگے عائشہ کا حجرہ پاک۔ رب کائنات کی قسم لوگو، جس سواری پہ میرے محبوب کے، جس سواری پہ میرے محبوب کے لوگو، جس سواری پہ میرے محبوب کے قدم لگے وہ سواری پاک۔ تو پھر مجھے کہنے دو، سواری پاک ہو سکتی ہے، زمین پاک ہو سکتی ہے، وہ جگہ پاک ہو سکتی ہے، وہ حجرہ پاک ہو سکتا ہے، وہ گلی پاک ہو سکتی ہے، وہ بازار پاک ہو سکتا ہے، ابو بکر کیسے پاک نہیں ہو سکتا جس کے کندھوں پہ سارا محمد آیا؟ وہ ابو بکر کیوں نہیں پاک ہو سکتا؟ صرف قدم نہیں، محبوب مکمل میرے صدیق اکبر کے کندھوں پہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، فرمایا محبوب اپنے قدموں میں سے ایک مٹی کی مٹھی اٹھا، حضور کے جہاں قدم تھے حضور نے مٹی اٹھائی، فرمایا پھینک محبوب 100 آدمی ہیں۔ اللہ میاں یہ 100 آدمی ہے، یہ تھوڑی سی مٹی ہے، یہ کیا کام کرے گی؟ فرمایا او آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، او یاسین کے چہرے والے، او والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، یا ایوہ المزمل کی چادر والے، یا ایوہ المدثر کی کمبل والے، علم نجعل لہو عینین کی آنکھوں والے۔ اور میرا محبوب پھینکنا تیرا کام ہے، اس مٹی کو اندھیرا بنا دینا، طوفان بنا دینا میرا کام ہے۔ حضور نے مٹی اٹھائی اپنے قدموں کی اور یوں پھینکی اور تلاوت کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یوں مٹی کا دیا، اللہ اکبر، یوں پھینک دی۔ اب حضور جا رہے ہیں، مٹی اڑی ہوئی ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے تو نے میری آنکھوں میں مٹی ڈالی ہے۔ وہ ساکھیا یار بے وقوف ہو گیا ہے، میں تیری اکھاں کیوں مٹی پاواں؟ دوسرا کہنے لگا تو نے مٹی ڈالی ہے، تیسرا کہنے لگا تو نے مٹی ڈالی ہے، وہ اپنی ہی آنکھیں ملتے رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو علیم بذات الصدور۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم ہیں حفاظت کرنے والے۔
محبوب کو 100 ننگی تلواروں میں سے گزار کے حضرت ابو بکر کے گھر حضور تشریف لے گئے. کہاں گئے؟ یہاں علی کو بلایا ہے. حالانکہ ابو بکر کو بھی بلا سکتے تھے کہ ابو بکر آؤ رل کے چلیے، لیکن ابو بکر نے بلایا نہیں. توجہ رکھنا، علی کو بلایا ہے، ابو بکر کو بلایا نہیں. حالانکہ بلا سکتے تھے کہ ابو بکر آؤ رل کے چلتے ہیں. حکم یہی ہوا آپ چل کے ابو بکر کے گھر گئے کہ کل پیچھے کوئی لوگ آئیں گے، 1400 سال کے بعد ابو بکر کا کوئی دشمن آئے گا، ابو بکر پہ تبرہ کرنے والا کوئی آئے گا، ابو بکر کو غلط کہنے والا کوئی آئے گا، ابو بکر کو خائن کہنے والے کچھ لوگ آئیں گے، کہیں گے کہ وہ تو جاگتا نہیں تھا، حضور لے کے جاتے نہیں تھے. ابو بکر خود آیا ہے، حضور نے سارا نظام ہی بدل کے رکھ دیا. حضور چل کے ابو بکر کے دروازے پہ گئے کہ ابو بکر چل، اللہ کا حکم ہوا ہے میرے ساتھ، تو نے ہجرت کرنی ہے. حضور ابو بکر کے دروازے پہ تشریف لے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. وقت ختم ہو گیا ہے. مطالعہ تو آگے بھی تھا لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے یہیں سے آگے غار کا معاملہ ہے، پھر حضور کا سفر مدینہ کی طرف انشاءاللہ آئندہ 2 جمعے لگیں گے. تو دعا ہے مالک کے کائنات سے اللہ انہی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ عظمت صحابہ سے مٹنے والا بنا، سنتیں ادا فرمائے.